اور پھر ہم لوگ جمعہ کے خطبے میں بھی سنتے ہیں، ہر خطیب جمعہ میں یہ پڑھتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا اونچا ہے، اور وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ہے کہ جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں صحابہ کا امام بنا، صحابہ کرام کا امام بنایا۔ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں آپ نے صحابہ کرام کو 17 نمازیں پڑھائی، صحابہ کرام کو 17 نمازیں پڑھائی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ دیکھیے، صحابہ کی انجمن ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور حضور صحابہ سے فرما رہے کہ 360 اچھی خصلتیں ہیں، 360 یہ اچھی خصلتیں ہیں، اچھی عادتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اس میں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ 360 جو اچھی خصلتیں ہیں نیک بننے کی، تو اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں سے ایک خصلت اس بندے کے اندر پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ ایک خصلت جس میں پیدا ہو گئی وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی وہ بندہ جنتی ہوگا۔ تو 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اگر کسی بندے مومن میں آ گئی تو وہ بندہ مومن جنتی ہو جاتا ہے۔ جب یہ بیان حضور علیہ السلام نے کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہی بیٹھے تھے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان 360 خصلتوں میں سے میرے اندر بھی کوئی خصلت ہے؟ 360 خصلتوں میں سے میرے اندر بھی کوئی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، وہ ساری کے ساری 360 خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، آپ فرماتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی ظاہری حیات میں آپ نے ایام علالت میں، یعنی جب حضور علیہ السلام دنیا سے وصال فرمانے سے کچھ روز قبل بیمار تھے، ایام علالت اسے کہتے ہیں، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ایام علالت میں حضرت ابو بکر کو امام بنایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے انہیں امام نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنایا۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جو امام بنایا وہ اللہ کے حکم سے بنایا، اور حضور کی حیات ظاہری ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو چن کر بتا دیا کہ یہی نائب مصطفیٰ ہے، یہی نائب مصطفیٰ ہے۔ اس لیے دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و محبت ہمارے آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسین علیہ السلام، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یہ جو ہے توجہ سے سنیے، یہ سب اہل بیت اطہار ہے۔ یہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار، یعنی نبی کے گھر والے۔ حضرت امام جعفر صادق کے والد بزرگوار حضرت امام باقر کے والد حضرت امام زین العابدین، ان کے والد حضرت امام حسین، اور ان کے والد حضرت مولا علی شیر خدا۔
یہ سب اہل بیت کا گھرانہ ہے. امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ اب ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیے. تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کیا صدیق کی بات ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ صدیق کی بات ہے. تو وہ شخص بڑا حیران ہوا اور حیرانی کے عالم میں پوچھتا ہے کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ تو امام زین العابدین جواب دیتے ہیں کہ صرف میری ہی کیا بات بلکہ ابو بکر کو صدیق خدا اس کا رسول اور ہم سب انہیں صدیق مانتے ہیں, اور جو انہیں صدیق نہ مانے وہ دنیا آخرت میں اپنی بات میں کبھی سچا نہیں ہو سکتا. جاؤ ابو بکر عمر کی محبت پیدا کرو. عزیزان گرامی, برادران ملت اسلامیہ, پتا کیا چلا؟ اہل بیت اطہار کا بھی یہ سبق ہے کہ ابو بکر عمر سے محبت کی جائے. اہل بیت اطہار کا سبق ہے کہ ابو بکر عمر سے محبت کی جائے. دوستو, صدیق اکبر کی فضیلت کا کیا پوچھنا. جس وقت قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی, اس سے پتا چلتا ہے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول کیسا تھا. لوگ صحابہ کے تذکرے تو کرتے ہیں, صحابہ کے فضائل بتاتے ہیں, صحابہ کا تقوی بتاتے ہیں, صحابہ کی طہارت بتاتے ہیں, صحابہ کا تقوی شعار ہونا بتاتے ہیں, لیکن دوستو ان کا عشق رسول کیا ہے یہ نہیں سمجھا. ان کا عشق رسول کیسا تھا اسے چھپاتے ہیں. ان کا مقام و مرتبہ خدا و رسول کی بارگاہ میں کیا تھا یہ نہیں بتاتے.